نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى۔ وہ بڑا مہربان ہے، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی زمین کے نیچے ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید نازل کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے۔ اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی زمین کے نیچے ہے، فرمایا کہ سب کا مالک وہی ہے اور وہی ان چاروں چیزوں کی یعنی چار سمتیں بتا دی گئی۔ تو فرمایا کہ ان سب کی تدبیر فرماتا بھی رب العالمین ہے اور ان میں جیسے چاہتا ہے فرمایا کہ وہ تصرف فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ آیا کہ اللہ رب العالمین اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اس کے بارے میں پیچھے بھی عرض کر چکا تھا، لیکن یہاں پر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو کسی شخص نے آ کر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا کہ اللہ رب العالمین نے عرش پر کس طرح استوا فرمایا۔ تو آپ نے پہلے آپ ٹھہر گئے، آپ خاموش رہے اور توقف کر فرمانے کے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن سے کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، اس کی کیفیت کیا تھی وہ ہمارے فہم سے سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا یہ بدعت ہے۔ یعنی جس کام وہ نیا کام ہے کہ جہاں جتنا اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے عرش پر استوا فرمایا، اب جیسے اس کی شان کے لائق ہے بس ہمارا اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہی بات ہمیں امام مالک نے بھی سمجھا دی۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم بلند آواز سے بولو تو بے شک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے اور اسے بھی جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو دو لفظ ہیں، سر کا مطلب بھی ہے پوشیدہ، اخفا یہ خفی سے، تو یہ اس کا معنی بھی پوشیدہ، لیکن اس میں بڑے باریک فرق ہیں اور علماء نے اس کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ اگر تم گفتگو کرو تو تم بولو بلند آواز سے کہو تو بھی وہ تمہاری آواز کو آہستہ آواز میں کہو پھر بھی جانتا ہے، اور آہستہ سے بھی آہستہ اس کو بھی زیادہ یعنی جانتا ہے۔ تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے تین قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ السر اور اخفا، یہ دیکھیے علماء کس گہرائی میں جا کر سمجھاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ سر وہ ہوتا ہے کہ جسے آدمی چھپاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ کیا ہوگا؟ اب کسی چیز کو پوشیدہ کر دیا گیا، چھپا دیا گیا، اب اس سے بھی زیادہ کیا چھپایا جائے گا؟ تو اس کو علماء نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ ہے کہ جسے انسان کرنے والا ہے مگر وہ ابھی جانتا بھی نہیں، نہ اس کے ارادے تک اس کا تعلق ہوا، نہ اس کے خیال تک پہنچا۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ جو انسان اگر کوئی چیز چھپائے اور آگے اس کے ابھی ارادے تک بھی نہیں آئی تو اس کے خیال میں بھی نہیں آئی، اخفا یعنی اللہ رب العالمین اس چیز کو بھی جاننے والا ہے۔ اور دوسرا قول اس کے بارے میں یہ آیا کہ سر سے مراد وہ ہے کہ جسے بندہ انسانوں سے چھپاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ تو وہ وسوسہ ہے کہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز یعنی یہ اخفا ہے۔ تیسرا قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سر سے مراد
کہ فرمایا کہ بندے کا وہ راز ہے جسے وہ خود جانتا ہے، یعنی راز ہر انسان کے کچھ راز ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر اس نے دفن کیے ہوتے ہیں، تو فرمایا یہ سر ہے کہ جو بندہ خود جانتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کیا ہوگا اخفا، تو فرمایا اور بندہ تو جانتا ہے اور اللہ اسے بھی جانتا ہے، یہ بھی سر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ پوشیدہ فرمایا کہ وہ ربانی اسرار ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا، اسے کہا جاتا ہے اخفا۔ اب ان تین قول کو اگر ذکر کرنے کے بعد پھر علماء کہتے ہیں اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین ہماری آہستہ آواز کو بھی جانتا ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہو اسے بھی جانتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس سے کیا پیغام مل رہا ہے، اس سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارا رب وہ ہے کہ جو تمہارے ظاہری باطنی احوال کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو، اور وہ تمام کام کو جانتا بھی ہے اور تمہارے افعال کو دیکھ رہا بھی ہے۔ تو ہر بندے کے لیے اگر قرآن میں وہ غور کرے تو یہ پیغام بار بار کئی مقام پر اللہ رب العالمین نے دیا۔ تو اب جب بندے کی خیانت، آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہو، ظاہری باطنی احوال کو بھی جانتا ہو، سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہو، تو ہر بندے کے لیے یہ قرآن کی اس آیت میں تنبیہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ، وہ تمام ظاہری ہو یا باطنی ہو، تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہمارے گناہ کو کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ جو دنیا میں اگر چاہے تو کسی وقت بھی کسی گناہ پر بھی گرفت فرما سکتا ہے۔ اگر اس نے دنیا میں کوئی سزا نہ دی تو اے بندے وہ تجھے آخرت میں پکڑ لے تو جہنم کے دردناک عذاب تجھے مل سکتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ جب رب العالمین اتنی باریکیوں کو بھی جانتا ہے تو ہمیں اس آیت میں دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کرنے کی طرف آئیں، اور کوئی نیکی کرنے لیں تو یہ ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری نیکی کو بندے دیکھیں، ہماری نیکی کی ریاکاری ہو جائے اور ہماری نیکی کی کوئی واہ واہ کرے اور ہمیں اس کا صلہ دنیا میں لوگوں سے ہمیں یہ جو چاہت ہوتی ہے، شیطان چاہتا ہے کہ میری نیکی کا لوگ واہ واہ کریں۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے اللہ کے لیے کوئی، اس کی رضا کے لیے کوئی نیکی چھپ کر کرو گے، اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو وہ سب کے سامنے اپنے فضل سے وہ دکھا بھی دے گا، اور اگر نہ چاہے گا تو لیکن تمہیں قیامت کے دن اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ تو یہاں سے یہ بھی بات، اب ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اس آیت میں ایک اور بات آئی بالقول، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ۔ تو یہ قول کے بارے میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی میں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ ابو سعید عبداللہ بن عمر، کہ یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا نا کہ اگر تم بلند آواز سے بولو، تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ قول سے مراد ذکر اور دعا لی ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، سارے ذکر کو بھی، تو تم بلند آواز سے ذکر کیوں کرتے ہو؟ یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیوں کرتے ہو، کیوں سارے مل کر اللہ اللہ زور زور سے یا ذکر یا دعا بلند آواز سے کیوں مانگی جاتی ہے؟ اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ذکر و دعا میں جہر اللہ کو سنانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بلند آواز سے ذکر کرنے میں یہ ہم اپنے نفس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اے نفس تو ذکر کرنے کا عادی ہو جائے، اور ہم اپنے نفس کو وہ ذکر اللہ کا راسخ کرنے کے لیے، اور جو ہمارا نفس جو ہے وہ جو غیروں کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے، اسے باز رکھنے کے لیے کہ تو یہ دل جو ہے یہ اللہ کی یادگاہ ہے، اس میں یہاں دل سے جو ہونا چاہیے اس میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، تو یہ ہم دل کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ تو اللہ کا ذکر کر اور اس دل میں کوئی اور خیال نہ ہے، تو یہ ذکر اس لیے بلند آواز سے جہر سے کیا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب اچھے نام
اسی کے ہیں۔ اللہ رب العالمین معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ حقیقتاً واحد ہے۔ اسماء اور صفات کی کثرت اس کی ذات کو تعبیر کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ اتنی ساری صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو یاد رکھیے گا کہ صفات کی کثرت ذات کی کثرت پر دلالت کرے، جیسے کہ ایسے کوئی یہ نہ سمجھے جیسے کہ کوئی ایک آدمی عالم بھی ہو اور وہ سخی بھی ہو، تو اگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے عالم بھی کہہ سکتے ہیں اور سخی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ عالم بھی اس کو کہا سخی بھی کہا تو اس کے دو نام ہو گئے اور وہ دو ذاتیں ہو گئیں، وہ دو آدمی بن گئے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ دو صفات اس کے اندر ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ صفات کی کثرت ذات کی کثرت پر دلالت کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دو خدا ہو گئے یا بہت سارے خدا ہو گئے۔ خدا ایک ہی ہے، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، لیکن اس کی صفات جو ہیں وہ بندے کو اس میں غور کر کے بندہ اللہ کے قرب کو زیادہ پا سکتا ہے۔ تو یہ یہاں پر بات بتائی گئی، اور آگے ارشاد فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ یہاں سے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر شروع کیا۔ یہ ذکر کیوں شروع کیا؟ تو اس لیے کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت حاصل ہو، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں بیان کیا، تاکہ جو نبوت اور رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں جو مشقتیں اور جو سختیاں آ سکتی ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تو انہیں بھی ان کی قوم نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، بڑی وہ تکلیفوں سے دوچار کیا ہے، تاکہ محبوب اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی تکلیفیں اور مشقتیں آئیں تو آپ کے دل کو اطمینان رہے کہ مجھ سے پہلے انبیاء پر بھی یہ وقت گزر چکا ہے۔ تو یہاں سے اب جو واقعے کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور وہ اس سفر کا شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر فرمایا، اور وہ کون سا سفر تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو آپ کے سسر بھی تھے اور یہ اللہ کے نبی بھی تھے، تو ان کی اجازت لے کر آپ نے مدین سے مصر کی طرف اپنے والدہ ماجدہ کی طرف ملنے کے لیے اب آپ نے سفر پر روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت یعنی آپ کی زوجہ وغیرہ آپ کے ساتھ تھی۔ تو آپ نے اس وقت کیونکہ خطرہ کس کا تھا؟ شام کے جو بادشاہوں کی طرف سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، تو اس کی وجہ سے آپ نے سڑک پر سفر چھوڑ کر بلکہ جنگل کی میں مسافت طے کرنا اختیار کیا۔ اور اس وقت علماء نے یہ لکھا کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ حاملہ تھی، یعنی پیٹ سے تھی۔ تو چلتے چلتے آپ جب طور پہاڑ کی جانب مغربی دائیں جانب رات کا وقت تھا وہاں پر پہنچے، تو آپ کی زوجہ محترمہ کو وہ درد زہ جو عورت کی زچگی کا جو وقت ہوتا ہے، ولادت کا جو وقت ہوتا ہے، وہ وقت شروع ہو گیا۔ اور یہ رات اس وقت اتنی اندھیری تھی کہ مفسرین نے لکھا کہ برف پڑ رہی تھی اور سردی جو تھی وہ شدت کی تھی، اور اتنے میں آپ نے اب کیونکہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ کا جو درد اٹھ چکا تھا، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کا انتظام کر لیا جائے۔ تو آپ نے جب دیکھا تو آپ کو دور سے کوئی آگ معلوم ہوئی۔ پھر کیا ہوا قرآن بتاتا ہے، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی۔ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے فرمایا بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا پاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے کوئی آگ دیکھی تھی، تو اسی بات کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ آپ نے اپنی اہلیہ سے یہ فرمایا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں نے ایک جگہ آگ دیکھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں شاید میں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی ایک چنگاری لے کر آ جاؤں، یا اس جس نے آگ جلائی ہوگی تو یقیناً وہاں کوئی آدمی بھی ہوگا اور وہ مجھے راستہ بتا دے گا کہ ہم مصر کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو مصر کی طرف اس جنگل میں سے کون سا راستہ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا قرآن آگے بتاتا ہے، لیکن اس میں ایک بات یہاں پر ایک نقطے کی علماء نے لکھی کہ یہاں پر آیا لِأَهْلِهِمْ كُسُوا، اہل کا لفظ آیا،
تو بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جتنی حضور کی ازواج ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں، بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں۔ اب اس قرآن کی اس دلیل سے پتہ چلے گا، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو اہل فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ بیوی بھی اہل بیت میں سے ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کی اس بات سے دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جو ہیں وہ حضور کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ یہ بھی قرآن سے نقطہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر کیا ہوا آگے، آپ جب اس کے پاس گئے پھر کیا ہوا، کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے اللہ، ریاکاری سے محفوظ فرما، غرور و تکبر سے محفوظ فرما، عاجزی انکساری عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت دے دے اللہ، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت میں ہمیں فنا کر دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے والا بنا دے اللہ، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، اپنی رضا کی دولت عطا کر دے یا اللہ، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا یا رب العالمین۔ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے رب کریم، یہ سال جو ہم سے غفلتیں، جو کوتاہیاں، جو گناہ ہوئے اللہ تو معاف کر دے، آنے والا سال خوشیوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، عزتوں والا، نعمتوں والا، تیری رضا والا، عبادتوں والا، مولائی کریم خوشیوں والا، خوشحالی والا ہمیں سال عطا فرما، ہر قسم کی بے برکتی اور مولائی کریم گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی امت کی خیر فرما یا اللہ۔ جتنے لوگوں نے آج غلط پروگرام بنائے ہیں کہ آج کی رات وہ غلط کام، جس طرح ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ مولائی کریم ہمارے شہر کراچی کی سرزمین پر بھی زنا کے اڈوں کو سجایا گیا ہے اور اس کی فیسیں بھی بھاری رکھی گئیں، میرے مولا تو ان سب کو ہدایت عطا فرما، مولائی کریم ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔